الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 تک 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: افمن کان، کیا پس وہ شخص، افمن کیا پس وہ شخص، کان علی بینۃ من ربہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، علی بینہ واضح دلیل، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ لگا ہوا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک گواہ رب کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، امامہ جو رہنمائی کرنے والی تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر، ومن یکفر بہ من الاحزاب اور وہ شخص جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے، اور وہ شخص جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے، فالنار موعد تو جہنم اس کے وعدے کی جگہ ہے، فالنار موعد تو جہنم اس کا وعدہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کے وعدے کی جگہ ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ بس نہ ہو آپ شک کرنے والے قرآن کریم کے بارے میں. انہ الحق
بے شک یہ قرآن حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس شخص سے بڑھ کر، اور اظلم اس شخص سے بڑھ کر، اظلم ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا جس شخص نے افطرا باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ کا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ کا افطرا باندھا۔ اولئک یعرضون علی ربہم یہ لوگ کہ ان کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا، جھوٹ بولا، علی ربہم اپنے رب پر، علی خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک گواہ لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر، اور وہ شخص جو انکار کرے اس کا گروہوں میں سے تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو آپ نہ ہوں شک کرنے والے قرآن کریم کے بارے میں، بے شک یہ قرآن کریم حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ شخص اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا کہ جس نے اپنے رب پر جھوٹ کا افطرا باندھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا اپنے رب پر، اور کہیں گے گواہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ میں نے اعمال کی قبولیت کی کل 3 شرطیں بتلائی تھی کہ اعمال کے نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت۔ یہ 3 شرطیں میں نے بتلائی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، واضح دلیل پر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کامل ہے، اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، نبی کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسا ایمان اور اخلاص اور اتباع سنت کی پیروی کرنے والا جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے رب کی طرف سے ایک گواہ، وہ لکھ رہا ہے اس کے ایمان کو، وہ لکھ رہا ہے اس کے اخلاص کو، وہ لکھ رہا ہے سنت کے پیروی کرتے ہوئے اس کے اعمال حسنہ کو، کہ یہ کس طرح نیکیاں اور اعمال حسنہ اور ایمان کامل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک گواہ لگا ہوا ہے، شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ تو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی،
جو رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی۔ یہاں پر جو گواہ کا ذکر ہوا کہ اس کے ساتھ گواہ لگا ہوا ہے، اس گواہ سے مراد کون گواہ ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ گواہ سے مراد قرآن مجید ہے، شاہد کہ قرآن کریم کہ جو اس پر ایمان لایا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں، اس کے حق میں یہ قرآن کریم گواہی دے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا اس کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں یا تو سفارشی بن کر پیش ہوگا یا پھر تیرے خلاف سفارشی بن کر پیش ہوگا۔ تو لہٰذا جس نے قرآن کریم کی قدردانی کی، قرآن کریم کو کے مطابق زندگی گزاری، اس سے محبت کی، اس کے احکامات کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے حق میں تو یہ سفارش کرے گا، اور جس نے قرآن کریم کو چھوڑ کر زندگی گزاری اس کے خلاف یہ گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھے، تلاوت کرے، 100 رکعات ثواب، 100 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ 100 رکعات نماز پڑھنے کا اجر اسے عطا فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، اللہ پاک اسے 1000 رکعات کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ جو قرآن کریم کا ترجمہ سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو بیٹھنا آپ کا یہ 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے ایک ایک حرف کا ترجمہ سن کر، ایک ایک آیت کی تفسیر سن کر آپ 1000 نہیں کروڑوں نیکیاں حاصل کر کر اس مجلس سے اٹھتے ہیں، اپنے مصلوں سے اٹھتے ہیں، اپنی نماز کی جگہوں سے اٹھتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرماتے ہیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا۔ اور ظاہر ہے قرآن کریم یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کو پکڑنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو سننا بھی ثواب، اس کا سمجھنا بھی ثواب، اس کی تفسیر سننا بھی ثواب، اس کی تلاوت سننا بھی ثواب، اس کی تفسیر سننا بھی ثواب، اس کی تفسیر سمجھنا بھی ثواب۔ تو اس کو دیکھنا، اس کو چومنا، اس کو پکڑنا، اس کو سننا، اس کو سنانا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر عظیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے پکڑتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، تو اللہ رب العزت کروڑوں نیکیاں ان کے اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ایسے لوگوں کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو شاہد سے مراد قرآن کریم ہے، شاہد سے مراد قرآن کریم ہے۔ نمبر 2، شاہد سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ شاہد سے مراد فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں کہ دن بھر میں کیا کر رہا ہے، دن بھر میں کیا کرتا ہے، اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو نیکیاں اور اعمال لکھ رہے ہیں، شاہد سے مراد وہ فرشتے ہیں، شاہد سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے اور کلام ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ تورات کو ملا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے سچی کتاب ہے، لیکن یہودیوں نے اس میں تحریف کر ڈالی۔ پھر تورات ہی کا تکمیلہ اور ضمیمہ انجیل تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اس شکل کو جو وہ بگاڑ چکے تھے اپنے دین میں تحریفات کر 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 اس کو درستگی کے لیے تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جب اس کو سدھارنے لگے، بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح فرمانے لگے، تو بجائے یہ کہ وہ یہودی، وہ بگڑے ہوئے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے، مزید وہ بگڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے بدعاتی جنہوں نے دین کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، دین کا اندر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے دین سمجھ کر کرنا شروع کر دی، بدعات کی شکل اختیار کر لی۔ اب جب ان کی اصلاح کی جائے تو پھر وہ لوگ جن کو ان بگڑے ہوئے کام اور بدعت نما کاموں سے روکا جائے، جو اس میں لگے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے ان کا گلہ اناج چلتا ہے، حقہ پانی چلتا ہے، تو وہ بگڑ جایا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا کہ یہودیوں کے وہ ملا، یہودیوں کے وہ علماء کہ جو دین کو بیچ ڈالا تھا جنہوں نے، اور مسائل کو لوگوں کے خواہش کے مطابق پیش کرتے، تورات کے مضامین کے مسائل اپنی مرضی سے لوگوں کی خواہش کے مطابق بیان کرتے اور لوگوں سے اجرت حاصل کرتے، مال حاصل کرتے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ان بگڑے ہوئے لوگوں کے اصلاح فرمانی شروع کی، تو بنی اسرائیل کے وہ مولوی وہ پیر وہ بگڑ گئے، اور جب بگڑے تو ایسے بگڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو آج کے زمانے میں بھی جب بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور انہیں روکا جائے کہ بھائی تیجے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ستویں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 10ویں 20ویں 40ویں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا پھر شب برات کو یہ گھروں کو چراغاں کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ بے جا اتنی روشنوں کا استعمال، بجلی کا بے جا صرف، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 23 سال نبی نے زندگی بسر کی، ایک دن نبی کے گھر کو صحابہ نے نہیں سجایا، اپنے گھروں کو سجاوٹ نہیں فرمائی، تو یہ بے جا بجلی کا اسراف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دین کا اندر ایک بدعت نما چیز شامل ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا۔ تو جب ایسے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے تو یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ایک مشرک آ گیا، کافر آ گیا، تو کفر کے فتوے لگ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم لے کر آئے، یہ افضل ترین قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام تھا اور رفعت تھی اور عظمت تھی تو وہ تورات تھی، تو تورات ہی کا تکمیلہ اور ضمیمہ انجیل تھی۔ تورات کے احکامات میں، مسائل میں تحریفات کر ڈالی، اس کی آیات میں ان یہودیوں نے اور ان کے ملاؤں نے، اور دین کو انہوں نے بیچ ڈالا۔ تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے مضامین کو العیاذ باللہ آج کے زمانے کے ہم لوگ بھی بیچ ڈالیں، اور قرآن کریم کو اسی لیے سیکھا جائے کہ اس سے کمائی حاصل کی جائے گی، قرآن کریم کو اسی لیے سکھایا جائے کہ اس سے پیسے بٹورے جائیں گے، اس سے گھر بنائے جائیں گے، پلاٹ خریدے جائیں گے، کوٹھیاں بنائی جائیں گی، تو اس کا وبال موت کے بعد ایسے لوگوں پر پڑے گا جنہوں نے اس کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا مقصد صرف اور صرف پیسہ دنیا داری کے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ تو لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا۔ اور یہ بات بھی ایک الگ ایک حقیقت ہے کہ علماء پر، قراء پر، اماموں پر، خطباء پر انگلیاں اٹھانا یہ ایک اصلاح کی بات ہے جو میرے لیے اور ہم جیسے سب کے لیے ضروری ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے
عام جنتا کے لیے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اللہ کا فرمان اجازت نہیں دیتا کہ تم علماء سے نفرت کرو، ان کے خلاف بغض اختیار کرو۔ اور میرا نبی کا فرمان ہے جو علماء سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، جس نے علماء سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے عداوت رکھی، اور اللہ کے ساتھ جو عداوت رکھے اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا کسی عوام الناس میں سے کسی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں، کسی ایسے شخص کو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں علم نبوی ہے، جس کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے، جو قرآن والے ہیں، جو حدیث والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نبی کے وارث ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی بغض رکھے اور ان سے عداوت رکھے، ان سے دشمنی رکھے، ان کی غیبت کرے، ان کی برائیاں کرے، ان میں خامیاں تلاش کرے، ان کے خلاف پروپیگنڈے اختیار کرے، ایسے لوگ پھر تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کے لیے، کہ اللہ کا ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے وہ بدترین دشمن ہیں، اللہ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ موت سے پہلے اللہ ایسے لوگوں سے ایمان کو چھین لے گا۔ سب سے خطرناک بات یہ کہ جو علماء سے نفرت رکھتے ہیں، قرآن والوں سے نفرت اختیار کرتے ہیں، بغض اختیار کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا قریب ہے کہ موت سے پہلے ایمان ان کے سینوں سے نکل جائے اور کفر کے حالت میں مرے۔ بہت سنگین مسئلہ ہے اور لوگ اس میں دھڑا دھڑ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نئی تنظیم ہوئی، اور ایسی نئی تنظیم ہوئی 20-22 سالوں سے ایسی تنظیم ہوئی کہ جب اس کا عروج ہوا تو ایسا عروج ہوا کہ اس کی لپیٹ میں جو آتے رہے سب سے زیادہ ان کے دلوں میں علماء کے بارے میں نفرت بیٹھی، علماء کے بارے میں نفرت بیٹھی، دینی طبقے کے بارے میں نفرت بیٹھی، اور دین والوں کے خلاف ان کے زبانیں ایک ایک ہاتھ لمبی ہوئی، اور وہ طرح طرح کی بکواسات، گالی گلوچ ان کے بارے میں کرنے لگے۔ تو اس قدر نفرت انگیز ان کے دلوں میں، ان کے زبانوں پر مواد جاری ہوا کہ ہماری سوچ سے وہ بالاتر ہے، کہ ایسی کیا چیز ہو گئی کہ جو جادو کر گئی ان لوگوں کے اوپر کہ علماء سے نفرت کرنے لگے، دیندار طبقے سے نفرت کرنے لگے، دیندار طبقے سے نفرت کرنے لگے۔ لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلوب سے ایمان نکل جائے اور موت سے پہلے کفر کی حالت میں موت آ جائے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے قرآن کریم پر تو ایسے لوگ حق پر ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایسے لوگ حق پر ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ فلا تکو فی مریۃ من، قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑو، قرآن مجید کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن کریم حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سیکھتے نہیں، کیونکہ یہ اس کی زندگی اس قدر دنیا کی لپیٹ میں آ چکی، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرشتہ بھی جب جان نکالنے کے لیے آئے گا نا، اس وقت وہ بھی کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، اور تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، اور جس وقت اس نے جان نکالنی ہوگی وہ نکال لے گا، اور تم اپنے کاروباروں میں اور اپنی دنیاوی دوڑ دھوپ میں لگے رہنا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، گھر سے نکل کر راستے کے درمیان ہی تمہاری روح کو نکال لیا گیا، گھر کے دہلیز پر تم نے قدم نہ رکھا اور تمہاری روح تمہارے جسموں سے جدا ہو گئی، رات کو سوئے صبح اٹھ نہ سکے، گھر سے نکلے واپس آ نہ سکے، حشاش بشاش تھے، خوشحال تھے، اچانک تمہارے چہروں سے مسکراہٹیں چھن گئی، تم اپاہج ہو گئے، تم بیمار ہو گئے،
تم جو ہے مر گئے، بستر پر پڑ گئے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، پھر سنبھلنا چاہو گے سنبھل نہ سکو گے۔ اس وقت پھر ایک ہی بات ہوگی، یا اللہ ایک مرتبہ صحت اور دے دے، پھر تیری مسجد کو بھی آباد کروں گا، تیرے قرآن کی بھی قدر کروں گا، تیرے دین پر بھی عمل کروں گا، تیرے راستے میں بھی نکلوں گا۔ پھر اس وقت یہ باتیں آئیں گی تو قرآن، لیکن اب اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہر صحت مند کو، ہر سمجھدار کو، ہر ذوی العقول کو، عقل مند کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، برے وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال، کہ اس سے پہلے کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھے، اللہ کے ساتھ بیٹوں کی نسبت کرے، اللہ کے ساتھ بیٹیوں کی نسبت کرے، اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت کرے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، العیاذ باللہ۔ اور پھر ان سب نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، تو ان لوگوں نے اللہ پر یہ جھوٹ کا افترا باندھا، بیٹوں کی نسبت کر کر، بیٹیوں کی نسبت کر کر، اولاد کی نسبت کر کر، یا اللہ کے رب العزت پر جھوٹ کا افترا باندھا، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کر کر، بیوی کی نسبت کر کر، اولاد کی نسبت کر کر، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایسا شرک کر رہے ہیں، ایسا کفر کر رہے، یاد رکھیں یہ لوگ اولئک یعرضون علی ربہم، ان لوگوں کو کل قیامت کے دن ان کے رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ جل شانہ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہی دیں گے وہ لوگ اور گواہی دیں گے یہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، جنہوں نے جھوٹ بولا، ان کے خلاف گواہی دی جائے گی، ان کے یہ کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب انہیں پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا بتلاؤ تم نے شرک کیوں کیا، یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ اب اللہ کیا کرے گا، زبان سے انہوں نے یہ مکر گئے کہ ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت، حدیث جو قرآن کریم میں آتا ہے، نبی بھی ان کے خلاف گواہی دے گا، جس کی بعثت ان کی طرف ہوئی، وہ نبی کہے گا نہیں یا اللہ یہ شرک کرنے والے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے جب یہ کہیں گے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ ان کی زبان پر فوراً مہر لگا دے گا۔ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے بارے میں جو یہ لوگ کمایا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ان کے اعضاء کہیں گے کہ کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس وقت یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بلایا ہے اس ذات رب ذوالجلال نے کہ جس نے ہر چیز کو بلایا، جس نے ہر چیز کو بلایا۔ شاہد اللہ علی انفسہم، گواہی دیں گے ان کی جانوں پر۔ سمعہم و ابصارہم،
ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کا چمڑا بھی، ان کے جسم کا ایک ایک جز ان کی زبان کو تالا لگ جانے کے بعد ان کے خلاف گواہی دیں کہ اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کرایا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر صبح یہ جسم کے تمام اعضاء اس دل کی طرف ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کے لیے درست رہنا، بگڑنا نہ، کہ تیری وجہ سے ہمیں بھی پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے رب پر جھوٹ کا افطرا باندھا۔ ان لوگوں کو پیش کیا